حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب اسلام حسین مرحوم، جناب بطول بانو مرحومہ، جناب رضا باندی مرحومہ، جناب ظہیر حسن مرحوم، ابن توکل حسین مرحوم اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ہدیہ ثواب فرما دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء ذوی الاحترام اور اس مقدس بستی کی مقتدر اور ادب نواز شخصیات، الحمدللہ آپ کی باعظمت سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر آیات کلام الہی کے 19ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ مریم کی 2 مسلسل باہم پیہم بلا فصل 17ویں اور 18ویں آیات ہیں۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے ایک عظیم ترین کردار کا قصیدہ پڑھا ہے، ایک شخصیت، ایک معتبر ذات اور ایک منفرد ہستی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الحمدللہ فرش اعضاء کی برکتوں کے حوالے سے ہماری قوم جتنی مضبوط اور معتبر غذائے سماعت حاصل کرتی ہے اور سماعتوں کو پروان چڑھانے کا سلیقہ جانتی ہے، وہ دوسری قوموں کو میسر نہیں ہے۔ یہ فرش اعضاء ہماری کس عنوان سے اور کس احتیاط سے پرورش کرتا ہے، یہ سماعتوں کی بیداری
بہترین ثبوت فراہم کرتی ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں انہی ہستیوں کا تذکرہ کرتا ہے جو عالم انسانیت کے لیے مفید ہوں، جو جہان بشریت کے لیے نمونہ عمل ہوں اور ذریعہ کردار سازی ہوں، ورنہ دامن قرآن میں ہر کردار کو اور ہر وجود کو جگہ نہیں ملتی۔ انہی مشعل راہ کرداروں میں سے ایک کردار جناب مریم صلوات اللہ علیہا کا بھی ہے۔ یہ بیوی اپنے زمانے کی وہ بے مثال خاتون ہے کہ جن کے ذکر کو اللہ نے قرآن کی آیت میں ڈھال کر قیامت تک کے لیے سبب بقا بنا دیا، اور ان کے تذکرے کو، ان کے ذکر کو اور ان کے چرچے کو جاویدہ بنا دیا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت مریم کا زمانہ، حضرت مریم کا دور، حضرت مریم کا پیریڈ اور حضرت مریم کا دہر نزول قرآن سے 550 سال پہلے، تو ایسی بیوی کا تذکرہ جو 550 سال پہلے گزر چکی ہوں، جزو قرآن بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ بذات خود ایک سیرت قائم کر رہا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کردار کب تھا کب گیا، یہ دیکھو فائدے مند کتنا ہے، مفید کتنا ہے آپ کے لیے اور آپ کے اخلاقیات کے لیے، آپ کی ہستی کے سنوارنے کے لیے، آپ کی شخصیت کو ابھارنے کے لیے اور آپ کی ذات کو خوبصورت کرنے کے لیے وہ کتنا مؤثر ہے، کتنا ایفیکٹو ہے، کتنا اثر انداز ہے۔ تو سیرت قرآنی یہ مرقع پیش کر رہی ہے کہ کردار کے زمانے کو نہ دیکھو بلکہ اس کی عظمت کو دیکھو، اس کے وقار کو دیکھو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف، علماء کرام تشریف فرما ہے، زبان میں، بیان میں، گفتگو میں، تکلم میں، کلام میں دو طرح سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک تو کھلا ہوا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے اور ایک اشارے میں بات ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں پر نام نہیں لیا، اسم نہیں لیا، اور کریے گا اللہ نے ضمیر سے کام لیا ہے۔ ہاں الیہا سب نے لکھا کہ یہ مؤنث کی ضمیر ہے، تانیث کی ضمیر ہے، فیمیل کے لیے آتا ہے۔ یہ توجہ کیجئے گا، اللہ نے ان کی طرف، ان بی بی کی طرف، ان معظمہ کی طرف، ان مقدسہ کی طرف، ان خاتون کی طرف، ان بے مثال کردار کی طرف ایک خاتون کا تذکرہ ہے ہا کے ذریعے۔ اب علماء کرام بیٹھے، اس کو عربی گرامر میں اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر جیسے ہمارے یہاں ناؤن اور پروناؤن، اسی طرح عربی میں اسم ہوتا ہے اور ایک اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ ضمیر سے کام لیا ہے۔ نام لے لیتا فَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، ہم نے مریم کی طرف بھیجا، مریم نام نہیں لیا، ضمیر سے کام لیا ہے۔ قرآن مجید کی احتیاط کمال دیکھو کہ اگر عورت کا تذکرہ تھا تو نام کو بھی ضمیر کے پردے میں رکھا۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، کوئی بات ہو جائے۔ میں آپ سے قریب تر ہو کر گفتگو کرنا چاہوں گا، کچھ معروضات، کچھ گزارشات، کچھ افکار و نظریات، کچھ نکات و پوائنٹ آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں رکھوں گا۔ تو یہاں اللہ نے اس میں ضمیر استعمال کیا ہے، چونکہ محل ذکر خاتون تھا، ایک عورت کا تذکرہ تھا۔ پروردگار کھل کے کیوں نہیں کہا؟ اس میں ضمیر کیوں رکھا؟ کہ اس میں بھی ایک بلیغ اشارہ ہے کہ اپنی خواتین کو پردے میں وہی رکھیں گے جو با ضمیر ہوں گے، بے ضمیر نہیں رکھیں گے۔
جگہ تو کم ہے، پھیلاؤ تو کم ہے، کل 6666 آیتیں ہیں، اور اس میں بھی 1/4 1/4 ہمارے اعمال سے، ہمارے اصول سے اور ہماری زندگی سے متعلق ہیں، باقی 3 حصے قرآن اور دوسری چیزوں کے لیے۔ تو کچھ آیتیں آتی ہیں، دیکھیے گا آپ، ان آیات میں اللہ کو قیامت تک کے مسائل حل کرنا ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ قرآن میں اسپیس کم ہے لیکن مسائل زیادہ ہیں، اسی لیے قرآن میں کھل کے کوئی بات نہیں کی گئی، اشاروں کے ذریعے کی گئی ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے پروردگار اشاروں میں کیوں بات کی ہے؟ کہ اس لیے بات کی ہے تاکہ زمانہ سمجھ جائے کہ قرآن عقل مندوں کی کتاب ہے، بے وقوفوں کی کتاب نہیں ہے، عقل سے کام وہی لیتا ہے، اشارہ آپ نے دیکھا نا، اس لیے کہ مثل مشہور ہے، ہمارا علماء بہتر جانتے ہیں، العاقل تکفیہ الاشارہ، عاقل کے لیے، صاحب عقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تو قرآن اشاروں میں گفتگو کرتا ہے، یہاں بھی اشارہ ہے، اور کہے گا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، ہم نے ان کی طرف، ان مقدسہ کی طرف، ان معظمہ کی طرف، ان بے مثال خاتون کی طرف، ان لاجواب کردار کی طرف، ان بے عدیل ہستی کی طرف کسے بھیجا؟ روحنا، اپنی روح کو بھیجا، اپنی روح کو۔ علماء اسلام کے آپ کاوشات اٹھا کے دیکھیں، نظریات دیکھیں، ان کے نگارشات دیکھیں، ان کی تحقیق دیکھیں، ان کے آرٹیکلز دیکھیں، ان کے مضامین دیکھیں، ان کے تفصیلات دیکھیں، توضیحات دیکھیں، اور انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کی روشنی میں آپ سمجھیں کہ روح سے مراد قرآن میں ٹیکنیکل ٹرم ہے قرآن کی، جہاں جہاں زیادہ تر قرآن میں روح استعمال ہوا ہے تو مراد جناب جبرائیل ہے، سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، روح الامین، توجہ کیجئے گا، امین وحی۔ اب اللہ تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے مریم کی طرف، مریم کے دربار میں، مریم کی سرکار میں، مریم کی بارگاہ میں، مریم کی جناب میں، مریم کی ڈیوڑی پر، مریم کے دروازے پر، مریم کے باب مقدس پر، مریم کے چوکٹ پر ہم نے روح الامین کو بھیجا کہ جاؤ سید الملائکہ جبرائیل، جاؤ فرشتوں کے سردار، ذرا جاؤ ہماری خاتون، ہماری کنیز مریم کے دربار میں جاؤ، ان کی خدمت میں جاؤ، مگر خبردار آج سید الملائکہ بن کے نہ جانا، سردار بن کے نہ جانا، اللہ فرمائے آپ آج بن کے کیا جانا؟ تمثلا لہا بشرا سویا، آج مثل بشر بن کے جانا، مثل بشر، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، مثل بشر بن کے جانا۔ یہ تمثلہ جو ہے نا، یہ واحد غائب ہے ماضی، اس کا مصدر ہے ورب ہے تمثل، اور تمثل کی خاصیت ہے تکلف۔ تکلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا نہ ہو ویسا ظاہر کرنا، یہ ہے تکلف۔ جبرائیل تم بشر نہیں ہو مگر بشر ظاہر کرنا، لہذا مثل بشر بن کے جانا۔ اب قرآن پڑھنے والوں سے پوچھئے کہ جبرائیل مثل بشر بن کے آیا کہ نہیں آیا؟ آیا مثل بشر بن کر، تو اس میں مٹی کتنی تھی، خاک کتنی تھی، کہ وہ تو نور کا تھا۔ تو جب جبرائیل مثل بشر ہو کر عین نور ہو سکتا ہے، تو اگر محمد تم سے کہہ دے کہ میں مثل بشر ہوں، تم ہی جیسا ہوں، اور کریے گا تمثل پورے قرآن میں، ذرا آپ نے محسوس کیا پورے قرآن میں چیلنج کر رہا ہوں، بہت بڑا چیلنج ہے، پورے قرآن میں محمد کو مطلق بشر نہیں کہا، بشر نہیں کہا، انا بشرم مثلکم، میں تمہارے مثل بشر ہوں، یعنی یہاں بھی تکلف ہے، جیسے جبرائیل مثل بشر ہو کر بشر نہیں بنا، ویسے ہی محمد مثل بشر ہو کر تم جیسے نہیں بنے۔ اور جھکیے گا اور کریے گا، دیکھیے گا، یہ
قرآن کا اصول ہے. اب مثل بشر آ گئے بن کر ٹھیک ٹھاک بشریت میں تبدیل ہو کر آدمیت میں چینج ہو کر آ گئے ہیں, انسان بن کے آ گئے. اچھا کیسا بن کے جانا؟ سویہ. یہ سویہ کا مطلب کیا ہے؟ خالی مثل بشر بن کے نہ جانا. سویہ یہ تسویہ سے بنا ہے. تسویہ کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹ, بے داغ, بے عیب, بے نقص. تو جو کریں گے آپ, جہاں پر انگشت اعتراض رکھنے کی گنجائش نہ ہو وہاں پر ہوتا ہے سویہ, بشر بن کے جانا مگر سویہ, بے عیب بن کے جانا. بلا فرمایا اب آگے جبرائیل بشر بن کر آئے ہیں نا. بلا فرمایا آپ مجھ سے سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے یہاں کی رسم ہے, ریت ہے, سنت ہے, قانون ہے, انداز ہے, ڈھنگ ہے, کیفیت ہے, حالت ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کسی کے ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو قرآن سے وہ آیت عنوان بناتے ہیں جس میں موت و حیات کا ذکر ہو, یا معصومین کے فرامین سے وہ حدیث منتخب کر کے لاتے ہیں جس میں موت و حیات کا ذکر ہو. مگر میں نے ایسی کوئی آیت نہیں پڑھی جس میں موت و حیات کا ذکر ہو. میں نے جناب مریم کے حوالے سے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے, تو مریم کا ہمارے ایصال ثواب سے تعلق کیا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں, پہلے تو اللہ سے پوچھو اس نے مریم کا تذکرہ کیوں کیا؟ جب ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھو گے تو کیا مریم کو نظر انداز کر دو گے؟ پوچھا جا رہا, جب تذکرہ ہے نظر انداز نہیں ہوگی نا مریم. اللہ نے مریم کا تذکرہ کیا ہے, میں نے بھی عنوان بنایا. کیوں بنایا؟ دیکھیے گا ملاحظہ فرمائیے, ہمارے یہاں تذکرہ اہل بیت ہوتا ہے, بخشش کا ذریعہ سب سے بڑا ذکر اہل بیت ہے. تو میں نے ذکر اہل بیت کی کوئی آیت کیوں نہیں پڑھی, ذکر مریم کی کیوں پڑھی ہے؟ تو ذرا اللہ کا نظام دیکھو, سسٹم دیکھو, اس کی احتیاط دیکھو. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری قوم بیدار قوم, ماشاءاللہ جینیس قوم, انٹلیکچوئل لوگ, ذہین لوگ ہیں, بیدار ہیں, جیتے جاگتے لوگ ہیں, اشارے سمجھنے والے ہیں, حقائق تک پہنچنے والے ہیں, باطل سے کترانے والے ہیں, مکمل اسلام پر امر پیرا ہیں, دامن اہل بیت ہاتھ میں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, ہماری قوم, ہماری ملت, ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, ہمارا مذہب, ہمارا فرقہ, ہمارا لشکر, ہمارا گروہ, ہمارے نونہال, ہمارے افراد قوم بڑے بیدار ہیں. غور کریے گا بھائی, بہت کچھ ہوتا رہتا ہے دین کے لیے, اسلام کے لیے, رفاع عام کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. امام باڑہ بنایا, مسجد بنائے, مدرسے بنائے, ہاسپٹل بنائے. آپ کے دل میں خیال آیا کہ آبادی زیادہ ہے جلال پور کی ماشاءاللہ, اور یہ عمارتیں چھوٹی ہیں, لہذا سب مل کر ایک بے مثال عمارت بنائی جائے. سب مل کے بنائے جو بہت بڑی ہو, دنیا سے دیکھنے کے لیے لوگ آئے. آپ نے یہ پروگرام مرتب کیا. اب سوال یہ ہوا بنے کیسے؟ ہوگا صاحب پیسہ تو لگے گا, قسم مل بانٹ کے پیسہ لگا کے بنا لیں گے. اب نوجوانوں کے پاس آئے, ہاں بھائی تم بھی شریک ہوگے, تم بھی اس کے اندر برکت کا حصہ لوگے. اور کہا لیں گے تو مگر بنا کیا رہے ہیں آپ؟ کہا بہت بڑا امام باڑہ بنا رہے ہیں. کہا وہ کیسا ہوگا؟ تو اب کیسے بتائیں اسے کیسا ہوگا؟ تو جو مستقبل میں بننے والی بے مثال عمارت ہے اسے نوجوان کے ذہن میں کیسے ڈالو گے؟ غور کریے گا. تو اس کے لیے طریقہ آیا کہ ایک ماڈل بنایا جاتا ہے. ماڈل دیکھ رہے ہیں نا, ماڈل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو مستقبل میں بڑی بے مثال عمارت بناؤ گے اسے چھوٹے سے زاویے میں, فریم میں بنا کر بچے کے سامنے رکھ دو. ہے تو چھوٹی مگر نقش و نگار وہی سارے ہیں. بڑا فرمایا آپ. اب سمجھے آپ 550 سال پہلے اللہ نے قرآن میں مریم کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو اس حقیقت کی سمجھ میں آتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو 500 سال کے بعد ایک ایسا عصمت کا مرقع بھیجنا تھا جس کو بتانا بڑا مشکل تھا. اب سنیے, میں مریم کو آج نیا نام دے رہا ہوں. جناب مریم فاطمہ کے کردار کا ماڈل ہے. محسوس کیا, آپ نے درک کیا, احساس فرمایا.
تاکہ مریم کو دیکھو، سمجھو، جانو، پہچانو، عرفان حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، نالج حاصل کرو، معلومات حاصل کرو، علم حاصل کرو، مریم کو سمجھو۔ اللہ جانتا تھا مسلمان دعویٰ کرے گا کہ ہم فاطمہ کو جانتے ہیں، اللہ نے کہا اسٹاپ، وہیں رک جا، پہلے یہ بتا مریم کیسی تھی، یہ بتا، پہلے مریم کے بارے میں بتا، کیا تھی مریم، مریم کا مرتبہ کیا تھا، مریم کا رتبہ کیا تھا۔ یعنی ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، فضائل زہرا کے با پردہ چہرے کا مزید پردہ بنا دیا ہے مریم کی ذات کو۔ یہیں ٹھہر جاؤ، یہیں رک جاؤ، زہرا کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، فاطمہ کو جاننے کی جرات نہ کرنا، ٹھہرو یہیں، ابھی مریم کے صفات بتاؤ، ابھی مریم کے درجات بتاؤ، ابھی مریم کے مدارج بتاؤ، ان کی خوبیاں، ان کے محاسن، ان کے جمالیات، ابھی وہ بتاؤ، ان کی صفتیں بتاؤ۔ مسلمان پریشان ہے، ابھی بتائیے نا مریم کی کیا عظمت ہے، مریم کا کیا مقام ہے۔ تو سب سے چھوٹا مقام یہ ہے کہ تنہا وہ بیوی ہے جو اپنے باپ کے گھر نہیں پلی، اپنی ماں کے گھر نہیں پلی، پہلے قدم سے لے کر آخر تک اللہ کے گھر میں پلی، بیت المقدس میں پلی۔ تو جو چاروں صبح شام رات دن سے پیر دوپہر، ہر گھڑی ہر ساتھ ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہر منٹ ہر ثانیہ ہر لہجہ ہر رخ ہر عنوان ہر کیفیت ہر حالت کہاں گزری، سونا جاگنا عبادت ریاضت اطاعت تلاوت قرات سجدے رکوع قیام قعود تسبیح تحلیل تنجید تکبیر اذان اقامت ذکر فکر، کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ کس گھر میں؟ بیت المقدس، جسے آج کل لوگ بیت المقدس کہتے ہیں، چلو میں بھی کہہ دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں، بیت المقدس۔ کہاں پلی مریم؟ بیت المقدس میں۔ تو جو چاہ رہا ہوں آگے بہت بڑا ہی لائیں گے، اللہ کے گھر میں پل نہیں ہے، اللہ ذمہ دار پرورش ہے، اور جو جا رہا ہوں مربی خاص کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ذمہ داری کی روشنیاں دیکھیے گا قرآن میں کس عنوان سے آئی ہیں، ذرا محسوس کیجئے گا۔ دیکھیں مولانا جعفر صاحب آپ کے حوالے میں نے اپنی عزت کی ہے، سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ہر بات قرآن سے مضبوطی کے حوالے سے آپ کی سماعتوں سے ہمکنار کرو، تاکہ تشنگی باقی نہ رہے، افتخار کا احساس ہو۔ کہاں پلنی ہے جناب مریم؟ اللہ کے گھر میں۔ ایک ایک رخ ایک ایک پہلو کہاں گزر رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ اچھا یہ اللہ کون ہے؟ ان کا خالق ہے رازق ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑو، خالق ہے رازق ہے یہ محدود صفتیں ہیں، اس کی اصل صفت بتاؤ کیا ہے، جو اس میں ذات کے بعد فوراً اس میں صفت ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ تو رحمان ہے، اللہ کے فوراً بعد رحمان کا درجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے فوراً بعد رحمان۔ اب صاحب رحمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ کتنے نام جانتے ہیں؟ ہے نا 99 نام۔ علماء نے جب نام محقق کیے، تلاش کی، ریسرچ کی، جستجو کی، تو کتنے نام ملے؟ 99 نام۔ ثقلین صاحب آپ تو کیلنڈر میں چھاپتے رہتے ہیں، 99 نام، 99۔ اچھا یہ بتائیے یہ 99 کا عدد کاؤنٹنگ میں آتا ہے کہ نہیں؟ تو کاؤنٹنگ میں آیا تو حد میں آ گیا کہ نہیں؟ آ گیا۔ تو اللہ کو 99 کی حد میں محدود کر دیا، نہیں سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ کو 99 کے دائرے میں، رئی صاحب
دیکھیے کر دیا آپ نے. جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. بڑے بڑے علماء کو کتنے نام ملے اللہ کے؟ 99 نام. ارے بھیا میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, بالکل جاہل مطلق, مجھے دعوی علم نہیں ہے, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں, آپ کی خدمت کر لیتا ہوں. آپ عزت سے نوازتے تھے, شکریہ آپ کا, ورنہ میں اس لائق نہیں ہوں. یہ منبر ہے, جائے امانت ہے, یہاں پر خیانت تو ہو ہی نہیں سکتی. جاہل ہوں, جاہل ہوں. بڑا فرمائیں آپ, کمال ہے. ایک ادنا سا طالب علم ہوں مکتب اہل بیت کا, لیکن مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے 10,000 نام یاد ہیں. 10,000. اور اسماء کی, ناموں کی بھی کیٹیگریز ہیں, قسمیں ہیں ناموں کی. یہ بیٹھے علماء, ڈر لگتا ہے بھائی بولتے زبان کھولتے پتہ نہیں کہاں پکڑے جائیں. حالانکہ آج کل تو کچھ ہم تھوڑا سا غفلت کا شکار ہو گئے. اور غفلت کا شکار کیوں ہوئے؟ ہم نے منبر کی عظمت کو نظر انداز کر دیا. اب ہماری قوم احتیاط کرتی ہی نہیں, منبر پہ ایسے لوگوں کو لا رہی ہے کہ جن کی ذات کو تو چھوڑو, شکل ہی آداب منبر کے خلاف ہے. منبر رسول ہے, معتبر آواز چاہیے اس کے لیے, ذاتی رائے نہیں چلتی یہاں پر, یا قرآن ہو یا حدیث ہو یا فرمان الہی ہو یا ارشاد معصومین ہو, وہ سناؤ قوم کو اپنی ذاتی رائے. منبر پر نہیں ہوں گی, یہ خیانت ہوگی. امانت میں خیانت کرنا یہ شرافت کے بالکل خلاف ہے. اور کیجئے گا آپ, اب منزل دیکھیں آپ, 10,000 نام. تو 10,000 نام میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بھی قسمیں ہیں, کیٹیگریز ہیں. اس میں ذات, اس میں صفات, اس میں خاص, اس میں عام, اس میں حقیقت, اس میں مجاز, اس میں جمالی, اس میں جلالی, اس میں اعظم. توجہ کیجئے گا, کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 10,000 نام ہیں. اب بھیا جلال پور والے حق ہے سب کو کہ کہیں ایسا تو نہیں تعلیق کر رہے ہو, اپنے آپ کو شو آف کر رہے ہو, اظہار کر رہے ہو, بڑا بتا رہے ہو, 10,000 نام یاد ہے. تو بھیا آپ شک میں نہ رہے, یقین میں بدل دوں. ابھی رمضان آ رہا ہے, اور کریے گا 10-12 دن کے بعد رمضان آ جائے گا, اللہ کا مہینہ. اس میں شب قدر آئے گی, قدر والی رات. اس میں ہمارے یہاں ایک دعا مروی ہے, پڑھتے ہیں, جوشن کبیر پڑھتے ہیں. اکیلی دعا میں, ملا فرمائیے گا, اکیلی دعا میں 1250 نام اللہ کے ہیں. اکیلی دعا میں, اکیلی دعا میں جوشن کبیر بھائی 100 فصلیں ہیں, اکیلی دعا میں 1250 نام ہیں. جب 1250 نام ایک دعا میں ہے, تو اب یہ آپ کے 99 کدھر گئے؟ ایک دعا میں خالی جوشن کبیر, پھر جوشن صغیر, اس میں بھی 200-250 نام ہے. پھر چلیے دعائے سبحان, پھر آئیے دعائے عدیلہ, پھر دعائے سماعت, پھر دعائے افتتاح, پھر دعائے ابو حمزہ سمالی, پھر صحیفہ کاملہ, زبور اہل بیت. کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کی ہیں. چلیے ان کو بھی چھوڑتا ہوں, یہ گہری نہ ہو جائے, بات زیادہ وزنی نہ ہو جائے, ذہنوں پر بار نہ ہو جائے. میں تو ایک مقصد کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہتا. 10,000 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, معبود ہے, مسجود ہے, ستار ہے, غفار ہے, جبار ہے, قہار ہے, لطیف ہے, کریم ہے, عظیم ہے, محمن ہے, مستقیر ہے. توجہ کیجئے گا, فاتر ہے, بدی ہے, رزاق ذو القوت المتین ہے, علی کل شیء قدیر ہے, قادر ہے, علیم ہے, علام ہے, علیم ہے, شاہد ہے, مشہود ہے. توجہ کیجئے گا, شہید ہے. یہ کس کے نام ہے؟ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہے. مگر سب سے پہلا صفتی نام ایک ہے, رحمان. اور کریے گا, اللہ کا تو ترجمہ کوئی کر ہی نہیں سکتا, نہیں کر سکتا ترجمہ. اللہ کس کو کہتے ہیں, کون ہے اللہ؟ لفظ اللہ کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے. کرنا چاہا, دیکھیں 2 ہی ذاتیں ہیں
جن کا ترجمہ آج تک نہ ہو سکا. وہ فرمائیے ایک اللہ ہے جس کا ترجمہ نہیں ہو سکا, ایک علی ہے جس کا ترجمہ نہیں ہو سکا. فرمائیے ایک اللہ ہے نہیں ہو سکا آج تک ترجمہ, آج تک ترجمہ پھر کہیں آج تک ترجمہ نہیں ہوا. اللہ کے لیے بس اس طرح لکھا ہوا اسمن, تو جو کیجئے گا, جامع صفات الکمالیت والجمالیت, وہ جس کا اسم گرامی, جس کی ذات ساری صفات کمالیہ اور جمالیہ کا مجموعہ ہو, اسے اللہ کہتے ہیں. یہ کون سا ترجمہ ہوا؟ یہ تو آپ نے اللہ کو مرکب بنا دیا. کچھ کہہ رہا ہے صاحب, سید رضائی صاحب دیکھیے آج بڑے رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سید صاحب. سلطان پور سے یہاں تک آئے ہیں مسلسل بارش میں, اسی لیے تو کہا رحمت میں مستغرق تھے, آج روک کے آئے اور کریں گے. اب کیوں حضور؟ علم کلام کی روح سے کیا ہوا؟ اگر سارے صفات و کمال و جمال کا مجموعہ, تو مجموعہ تو خود مرکب ہوتا ہے, تو اللہ کا مرکب ہوا. یہ تعریف کا ہوئی اللہ کی. اب علی کا ترجمہ چلیے پھر کبھی کے لیے, تو رحمان اس کا سب سے پہلا نام ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے 10,000 صفحے کی کتابیں دیکھی ہے, 10,000 پیجز بکس کہیں کر, جو رحمان کے کنسپٹ پہ لکھی گئی. رحمان کا مطلب کیا ہے, رحمان کی میننگ کیا ہے, رحمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, رحمان کا مفہوم کیا ہے. کسی نے لارڈ لکھا, کسی نے گاڈ لکھا, کسی نے آنر لکھا, کسی نے دیاوان لکھا, کسی نے مہربان لکھا, کسی نے ذرہ نواز لکھا, کسی نے لطف عمیم لکھا, سب نے لکھا رحمان کے معنی. لیکن جب معصوم سے پوچھا گیا کہ رحمان کے معنی کیا ہیں, تو جو کیجئے گا, تو وارث نقطہ با نے سارے کمال کو سمیٹ کر ایک پوائنٹ میں رکھ کے بتا دیا کہ رحمان کے معنی. دیکھے گا بہت جاگ کے سننا, کہ رحمان کے معنی کیا ہے فرزند رسول کا سن. رحمان اس ذات گرامی کو کہتے ہیں جو مقام عطا پر, مقام بخشش پر, مقام دید و دہیش پر, دیتے وقت, عطا کرتے وقت, بخشتے وقت, اور کیجیے گا وہ ذات ہے رحمان جو ضرورت کو دیکھے, عقیدے کو نہ دیکھے, مذہب کو نہ دیکھے, ضرورت کو دیکھے. ضرورت دیکھے گا. جی میں سلوات پڑھا محمد و آل محمد پر, نماز گئی جائے میں چاہتا ہوں سنیے گا حضور. یہ میں قائم کرتا جا رہا ہوں, یہ کیفیت ہے. رحمان کیا ہے؟ دیتے وقت اپنا اور پرایا نہ دیکھے. یہ تضاد پیدا نہ کرے, یہ ٹکراؤ پیدا نہ کرے کہ یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں. اگر زندگی کی ضرورت ہے تو شیطان کو بھی دیتا ہے. کیا کہا تھا؟ آدم کو بھی دیتا ہے, آدم کو بھی دی. اور کمال دیکھیے, بس ایک ہی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, ذرا سا اندر سے نکل کے سنیے گا. شیطان نے زندگی کب مانگی؟ 2 رکعت نماز 6000 برس میں پڑھی. 6000 برس. اور تھر صاحب پتہ نہیں یہ نالمن ایئرس یا لائٹ ایئرس, وہ نورانی برس تھے کہ یہی تھے 365. جی 6000 برس. ذرا سوچئے گا, اندازہ لگائیے گا. جب 2 رکعت نماز 6000 میں سال میں ختم کی, تو اللہ نے پوچھا مانگ, کیا مانگتا ہے؟ کہ پروردگار کچھ نہیں. بتائیے اتنی عمدہ نماز, اتنی اچھی نماز, 6000 برس. ذرا 2 رکعت 6 گھنٹے پڑھ کے دکھائیے.
ہے نا, نہیں پڑھ سکتا نا. اس نے 2 رکعت نا نماز 6000 برس میں. ارے فرشتے چکرا گئے بھائی, کیا عجیب عابد ہے, عجیب بندہ ہے, عجیب شان کی بندگی ہے. نہ پیاس, نہ بھوک, نہ خستگی, نہ تھکاوٹ, نہ اضمحلال, نہ کوئی خواہش, نہ نیڈ, نہ ضرورت. اسے نہ بھوک لگ رہی ہے, نہ نیند آ رہی ہے, ہاں نماز میں. اللہ نے بھی کہا مانگ, کہ پروردگار نہیں, کچھ نہیں مانگتا. نہیں مانگا. شیطان نے عبادتیں کر کے کچھ مانگا ہی نہیں مانگا نا, خالی عبادتیں کرتا تھا, مانگتا نہیں تھا. اللہ کو وہ عبادت پسند نہیں ہے جس میں مانگا نہ جائے. ضرورت نہیں ہے کہ نہیں دیکھ لے مانگ لے, نہیں مانگتا. اللہ نے کہا مانگنا تو پڑے گا. ایک دن اللہ نے جب اس کی عبادتیں عروج پر پہنچ گئیں تو اللہ نے اپنا ایک پروگرام بنایا کہ بھائی اپنا نمائندہ بھیجوں گا زمین پر, مگر اس کا اسٹیٹس تو مجھے مینٹین کرنا ہے, زمانے کو بتانا ہے. اب اس نے یوں انٹروڈکشن کرایا, اناؤنسمنٹ کیا. یہ شعبان کا مہینہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھیے آیت, لطف آ جائے گا میرے عزیزوں, غور کریے گا, علماء کرام تائید کریں گے. سورہ مبارک ہے بقرہ, دوسرا سورہ, آیت نمبر 30. اللہ نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل. اب مجھے بتائے ترجمہ کرتے ہی نہیں لوگ, ترجمہ ہی نہیں کرتے, کنی کاٹ کے گزر جاتے ہیں. یہاں کے بعد کیا اذ جو ہے یہ گزرے ہوئے زمانے کو یاد دلانے کے لیے 100 جگہ استعمال ہوا قرآن میں. اذ اذکر کا مخفف ہے, یاد دلاؤ, یاد کرو, اپنی امت کو بتاؤ, بار بار ذکر کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ خطاب ہے پیغمبر سے. اذ پیغمبر ذرا امت کو بتا دو نا کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں کی بزم میں اپنے خلیفہ کا اعلان کیا. تفسیر پڑھیں تو حیرت ہوگی. اعلان خلافت آدم الگ ہے, تخلیق آدم الگ ہے. خلقت, کریشن اور انوینٹ میں کچھ سخت تو نہیں ہو گیا. آ رہی ہے نا بات. جلال پور والوں کا یہی تو کمال ہے, لفظ جملہ تو جانے دو, حرف نہیں گرنے دیتے, سمجھتے. گلاب فرمائیے گا ذرا, خدا ان سماعتوں کو اسی طرح گلاب کی طرح کھلا ہوا مہکتا ہوا رکھے. ملاحظہ کریے گا اور غور کریے گا. کریشن آف آدم الگ ہے اور پوسٹ الگ ہے, اور اناؤنسمنٹ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں خلیفہ بناؤں گا. انی جاعل ان فیوچر, مستقبل میں بناؤں گا, ابھی نہیں بنا رہا ہوں. تو یہ مستقبل کب آئے گا بھائی؟ تو مفسرین نے لکھا کہ 14,000 سال کا فاصلہ ہے. آدم پیدا ہوں گے 14,000 سال کے بعد, اور اعلان کب ہوا؟ 14,000 سال پہلے. اب یہاں پر 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. وہ جو آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ نے اعلان کیا تھا, اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے اپنے حبیب سے کہہ رہا کہ ذرا وہ وقت یاد کرا دو. اگر محمد آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے موجود نہیں تھے تو یہ مطالبہ کیسا؟ مطالبہ کیا تھا بھائی؟ دماغ پھٹ جائے گا اگر آیات قرآنی کے راز کھولنے لگوں تو دماغ پھٹ جائے گا, سنبھال نہ پائے گا. یہ ہے منزل. 14,000 سال پہلے اناؤنسمنٹ, 14,000 سال بعد کریشن, تخلیق. وہ 14,000 سال کے قبلیے کو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے بتاؤ اپنی امت کو. کس سے کہا جائے گا؟ اگر آپ مجھ سے 100 سال پرانی بات کے لیے کہ مولانا 100 سال پہلے کیا ہوا تھا آپ تھے, ذرا بتائیے, میں کہوں گا میری تو عمر بھی نہیں اتنی. اس سے کہا جائے گا جو پریزنٹ ہو, موجود ہو, آئی وٹنس ہو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صرف تخلیق آدم کا ہی گواہ نہیں ہے، اعلان تخلیق آدم کا بھی گواہ ہے۔ اعلان کیا تھا۔ اچھا یہ سب کیوں کیا اللہ نے؟ یہ جلال پور والوں کے سامنے تو اعلان کیا نہیں کہ دیکھو جلال پور والوں، مصطفیٰ آباد والوں، کریم پور والوں، مطلوب پور والوں، اور صاحب عثمان پور والوں اور نگپور والوں، جعفر آباد والوں، چھوٹے گا نہیں، چھوٹے گا نہیں۔ ایک جعفری سے جعفر آباد نہیں چھوٹ سکتا۔ تو ہے نا، آپ حضرات سے تو کہا نہیں تھا مولانا رئیس صاحب، مولانا سعید صاحب، ثقلین صاحب، جعفر صاحب جوہری، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں؟ کس سے کہہ رہا تھا؟ للملائکہ، ملائکہ سے کہہ رہا تھا۔ تو ملائکہ ہماری طرح تو فرصت میں تھے نہیں، چلو بھائی غضنفر عباس مجلس پڑھا، چلو سننے چلے۔ فرشتے تو فرصت ہی نہیں۔ نہج البلاغہ میں دیکھیں، منہم سجد لا یرکعون ومنہم رکع لا یسجدون ومنہم قوامون لا یقعدون ومنہم قعود لا یقومون۔ فرشتوں کی کیٹیگری ہے جو سجدے میں ہے، وہ قیامت تک سجدے میں ہے، اسے فرصت ہی نہیں، اسے سجدہ چھوڑنے کی تو سجدے میں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں۔ تو یہ سب کہاں تھے؟ یہ کیفیت عبادت میں تھے۔ اللہ نے کہا سنو، تو رک کے سنا کہ نہیں سنا؟ سجدے والا سجدے میں رکا، یہ تو نہیں کہوں گا چھوڑا، رکا، جو رکوع میں تھا وہ رکا۔ کیا سنا؟ وہ کہا آدم کی بات، آدم کی بات سنائی نا۔ معصوم فرشتوں کو ان کی عبادت کی حالت میں آدم کی بات سنائی۔ آدم کون ہے؟ سورہ آل عمران، قرآن مجید کا تیسرا سورہ، آیت نمبر 60، خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو تراب سے پیدا کیا۔ آدم ہے ابن تراب، شاید جاگے نہیں ہے، قرآن نے مہر لگا دی، لگا دی، قرآن نے مہر لگا دی کہ اگر فرشتوں عبادت میں بھی ہو تو ابن تراب کا ذکر سنا۔ اب بتا ابو تراب کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ بتاؤ ذرا سا۔ کیا مرتبہ ہے؟ اسی پہ گفتگو تمام ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یقین جانیے، ابھی آپ تمہید کے باہر نہیں آئے ہیں، ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی ہے۔ کیا کروں، مجبور ہوں۔ آیات قرآنی میرے سامنے جو باب فضائل کھول رہی ہیں، میں نظر انداز تو نہیں کر سکتا۔ کتنے سال کا فاصلہ ہے آدم کی تخلیق میں اور اعلان میں؟ 14,000 سال۔ کتنے سال؟ شعبان میں مجلس سن رہے ہیں آپ، یہ یاد رکھنا، 14,000 سال کا فاصلہ۔ پروردگار ہم تو گناہگار ہیں، یہ احتیاط ڈسٹینس کی، فاصلے کی اگر ہمارے لیے لگتا تو سمجھ میں آتی ہے، معصوم مخلوق کے لیے کیوں رکھی؟ ان سے تو جب کہتا کہ لو کر دیا آدم کو پیدا، کرو سجدہ، وہ تو کر ہی لیتے سجدہ۔ یہ 14,000 سال پہلے کیوں؟ اصل میں اللہ چاہتا تھا کہ معصوم فرشتوں کے ذہن میں، غور کیجئے گا، شدت انتظار قائم ہو۔ صاحب شدت چھوڑ دو، اکبر صاحب شدت چھوڑ دو، کیفیت انتظار، کیفیت انتظار پیدا۔ جبرائیل سجدہ کر رہا تو سوچا کب آئے گا آدم، کب آئے گا آدم، کب آئے گا۔ سجدہ بھی انتظار سے خالی نہ رہے، نہیں سمجھے آپ؟ فرشتوں سے کرایا،
ہے نا؟ سارے فرشتے کیا جو رکوع میں وہ بھی سوچ رہا ہے خلیفہ کب آئے گا، اللہ کا نمائندہ کب آئے گا۔ 14,000 سال سوچا، انتظار کیا کہ نہیں کیا، لگ گئی مہر۔ مسلمان پریشان ہیں ہم سے کہ عجیب قوم ہے، عجیب پاگل قوم ہے، ایک کا انتظار کر رہی ہے۔ ارے بھیا یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے رہبر کے لیے فرشتوں سے، پہلے رہبر کے لیے، پہلے ہادی کے لیے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حضور قرآن میں لکھا ہے، جو اللہ پہلے ہادی کے لیے معصوم فرشتوں سے 14,000 سال انتظار کرا لے تو وہی اگر آخری رہبر کے لیے انتظار کرا لے، انتظار، یہ انتظار سنت الہی ہے۔ یہ انتظار سیرت پروردگار ہے، یہ عمل مسلسل ملائکہ ہے۔ اور اللہ نے ایک بات اور بتا دی، معصوم کا مطلب کیا ہے، فرشتے کا مطلب کیا ہے، پاک و پاکیزہ۔ قرآن نے ایک اور بات بتا دی کہ اپنے رہبر کا انتظار پاک ہستیاں کرتی ہے، نجاست زادے نہیں کرتے۔ یہ ہے سنا جائے رحمان کا مطلب کیا ہے، رحمان کیا ہے حضور، میننگ آف رحمان کیا ہے، مقام عطا پر اپنا اور پرایا نہ دیکھے، ضرورت دیکھے، ضرورت دیکھے، ضرورت دیکھے عقیدہ بھائی ہے نا۔ تو اب اللہ رحمان رئیس صاحب مجھے بتائیے، آپ میں آپ سے اگر ہاتھ جوڑ کے پوچھوں آپ سے، دونوں ماشاءاللہ امام جمعہ رہے ہیں اس بستی کے ہیں، امام جمعہ کی تو ایک حیثیت ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے، اتنی اہم عبادت ہم آپ کے پیچھے کرتے ہیں تو آپ کے کردار کو تسلیم کر کے تو یہ عمل کرتے ہیں نا۔ ہمارا فرقہ عجیب و غریب ہے، 2 رکعت کی نماز کے امام کے اندر بھی عدالت دیکھتے ہیں۔ کیوں حضور، کیا بات منزل ہے میری رحمان کے معنی۔ میں آپ سے پوچھوں، مجھے سمجھائیے رئیس صاحب، صحیح رئیس صاحب، اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو کیسے ہے؟ وہ دیکھتا ہے، ضرورت دیکھتا ہے، جس کو ضرورت ہو اسے دے دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا میرا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں۔ دلیل تو آپ پہلی دلیل یہی دیں گے، میں بھی کہہ رہا تھا 2 رکعت نماز 6000 برس میں پڑھی، کچھ نہیں مانگا، اور جب اللہ نے کہا کر آدم کو سجدہ، ان کا نہیں کرتا، انکار کیا، اللہ نے کہا نکل، کہہ لگا زندگی دے دے، اب مانگ رہا ہے۔ زندگی مانگا نا، ایسا دیکھیے، ارے بھائی جب نمازیں پڑھی تھی اطاعت کر رہا تھا، فرما برداری کر رہا تھا، کیا کہتی ہے عقل، اس وقت مانگتا تھا۔ اب اللہ نے کہا نکل، فخرج منہا انک الرجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر میری لعنت ہے، اللہ لعنت بھیج رہا ہے، ارے بچاؤ اپنے اللہ کو، مسلمان وہ شیعہ ہو گیا، لعنت بھیج رہا ہے۔ اب وہ غلط نظریہ تو ختم ہو گیا کہ لعنت کا مطلب گالی ہے، گالی اللہ تو نہیں بکتا، اس کا مطلب کہ اللہ فعل الہی ہے، اللہ وہ کام ہے، لعنت وہ کام ہے جس کو اللہ خود انجام دیتا ہے نا۔
لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کس پر؟ علیہ کا۔ اچھا کب تک؟ الا یوم الدین، یوم دین، قیامت تک لعنت ہے، قیامت تک لعنت۔ کمال ہے۔ اب عدالت کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں، پروردگار قیامت تک لعنت، شیطان زندہ کب تک رہے گا؟ ہم سے مطالبہ کر رہے لوگ بھائی او اہل بیت کو ستانے والے ارے وہ مر گئے، چھوڑیے، مر گئے، اب کیا ضرورت ہے برا کہنے کی؟ کیا بات ہے، نہیں کہیں گے، کوئی بات نہیں، پڑھاؤ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ لعنت ہے تجھ پر شیطان قیامت تک۔ مرے گا کب؟ یوم وقت معلوم، وقت معلوم ہے قیامت سے پہلے، یہ مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا وقت معلوم تک، اور قیامت ہے لعنت تک، قیامت تک لعنت ہے نا۔ اب اللہ نے بتایا کہ لعنت کا تعلق زندگی اور موت سے نہیں ہے، کردار سے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نمازیں پڑھ پڑھ کے تو کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، اور جب انکار حکم الہی کیا، نہیں کرتا آدم کو سجدہ، اور اللہ نے کہا نکل، محبت میں کہا تھا، بگڑ گیا نا، ٹرمز ختم، تعلقات ختم، اللہ ناراض ہے، اور ناراض کی دلیل ہے لعنت بھیج رہا ہے۔ لعنت سے بڑی ناراضگی کیا ہوگی؟ یہ سن کے بھی کہتا ہے زندگی دے دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جلال پور والے معزز حضرات، یہ کوئی موقع تھا مانگنے کا؟ جب عبادت کی جب تو مانگا نہیں، کس تصور نے یہ جرأت دی شیطان کو کہ اب مانگ؟ جرأت دی اس کے رحمان ہونے میں۔ شیطان جانتا تھا وہ رحمان ہے، اگر مجھے زندگی کی ضرورت ہوگی تو وہ انکار کے بعد بھی زندگی دینے سے منع نہیں کرے گا، کیونکہ رحمان ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ ارے انصر صاحب بھی چونکہ وہ رحمان ہے، شیطان جانتا تھا وہ رحمان ہے، اگر مجھے ضرورت زندگی ہے شیطان ہوتے ہوئے بھی، وہ اپنی رحمانیت کا پاس مان سمان رکھتے ہوئے انکار زندگی نہیں کرے گا، دے دے گا۔ چلیے صاحب سمجھ میں آ گیا اس کا رحمان ہونا کہ شیطان تک کو زندگی دے دی، مگر میں تو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کانوں سے سننا نہیں چاہتا کہ رحمان کیسے ہے، کیسے دیتا ہے، کہ جسے ضرورت ہو۔ اپنا عقیدہ نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے ضرورت ہے کہ نہیں۔ مجھے وہ کردار لاؤ جس کی ذات کے آئینے میں اللہ کا رحمان ہونا نظر آ جائے۔ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں رحمان کو، کانوں سے سننا نہیں چاہتا۔ شاید دو لفظوں کو آپ نے اگر اعتبار دے دیا، وقار دے دیا تو میں آگے بڑھوں۔ خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، چاہت ہے، للک ہے، کیا میں اس کا رحمان ہونا دیکھوں فزیکل کہ رحمان کیسا ہے۔ تو کیا کائنات کے کسی مذہب کے پاس ایسی پرسنالٹی ہے جس میں رحمان نظر آ جائے؟ نہیں ہے۔ اگر کہیں نہ ملے تو حسین کی مجلس میں آ جانا، کہیں نہ ملے آ جانا، یہاں سے ملے گا اس کا رحمان ہونا۔ ذا سلوات پڑھے سب مل جل کر محمد و آل محمد پر۔ نہ یہ جلال پور والی سلوات نہیں ہے، تھکی تھکی سی سلوات نہیں۔ حوصلہ آپ دے رہے ہیں، آپ کے من میں، آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں، آپ کے ضمیر میں، آپ کی فطرت میں، آپ کی نیچر میں، آپ کے خواہش جنم لے کہ میں رحمان دیکھنا چاہتا ہوں، اور رحمان کا مطلب ہے جو ضرورت دیکھے مذہب نہ دیکھے۔ تو ایسی ذات ہے عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، 72 فرقوں کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کس میں نظر آئے گا؟
کمال ہے، حسین کی مجلس میں یہاں سے ملے گا، کہ کیسے ملے گا؟ بس واقعات میں نہیں پڑھتا ہوں، اشارے کے طور پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا شقی جسے نبی نے کہا کہ یا علی یقتلک اشقی الناس، علی تمہیں سب سے بڑا شقی ترین منحوس ملعون قتل کرے گا۔ کس نے کیا علی کو قتل؟ عبد الرحمن ابن کیا۔ اس نے جب قتل کیا سجدے میں سر اقدس پر ضرب لگائی زہر میں بجھی ہوئی تلوار کی، فرار ہوا، مگر چاہنے والوں نے اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا نا۔ رمضان کا مہینہ ہے، 19 رمضان ہے، یہ گرفتار ہو کے اریسٹڈ، مقید ہو کے لائے، مشکیں بندھی ہوئی ہیں، آ گیا۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر علی زخمی ہے، اور زخمی بھی زہر آلود تلوار سے۔ دو چیزیں، ویسے ہی زخمی کو پیاس زیادہ لگتی ہے، پھر زہر کا اثر اور پیاس کو دوبالا کیا۔ علی کو پیاس لگ رہی ہے، پیاس کی شدت ہے، اب روزہ واجب نہیں ہے، علی قتل ہو چکے، مقتول پر تھوڑا ہی روزہ، اور کریے گا شربت۔ امام حسن بابا کے لیے شربت لائے، ذبح پہ جب کانٹوں کو دے گا، علی شربت پینے والے ہیں کہ ادھر سے قیدی آ گیا، بازو بندھے ہوئے ہیں، موت کا خوف ہے، زبان دہن سے باہر ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے۔ جب حضرت، اب لوگ کہیں گے وہ تو مسلمان تھا، کیا وہ روزے سے نہیں تھا، اسے علی نے شربت کیوں پلایا؟ اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا نا؟ اور مجھ پہ ہوا ہے، بہت سے لوگ کر جاتے ہیں بغیر سوچے ہوئے اعتراض، ہوگا صاحب کیا وہ روزے سے نہیں تھا؟ نہیں تھا، نہیں تھا، اگر تھا بھی تو اس کا روزہ نہیں تھا۔ بتائیے ایسے تھا بھائی؟ بتائیے، مسلمان تلا ہوا ہے، علی کا قاتل کا ہی روزہ ہو سکتا ہے؟ بھائی نہیں، علی نے اسی لیے جب امام حسن نے وہ گلاس جو شربت کا تھا اپنے بابا کے دہن کے قریب کیا، علی کی نظر پڑی ابن ملجم پر، تو کہتے حسن بیٹا مجھے نہ پلاؤ، اسے پلاؤ۔ لیجئے میں پڑھ گیا، میرے نوجوان جاگے ہی نہیں، دیکھنا چاہتے تھے نا رحمان؟ نہیں، رحمان دیکھنا چاہتے تھے نا؟ کسے کہتے ہیں رحمان؟ جو ضرورت دیکھے، مذہب نہ دیکھے۔ علی نے اس کی پیاس کو دیکھ کے سمجھا اسے شربت کی ضرورت ہے، اپنا شربت دے دیا، اب بھی رحمان سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ ہے وہ ذات الہی و صفات الہیہ کے کمالات کا آئینہ علی۔ اگر علی نہ ہوتے تو وہ سمجھ ہی میں نہ آتا۔ یہ ہے علی، ہاں ماشاءاللہ۔ ماضی قریب میں ذائقہ خراب ہو گیا تھا نا، صحیح کر رہا ہوں، ذائقہ صحیح کر لیں، ٹیسٹ بڑھیا کر لیں، ہو جاتا ہے نا۔ اب کمال ہے، آپ تو ایسے خاموش ہو گئے اسے واقعی ذائقہ خراب ہو گیا۔ فضائل سے بہتر ذائقہ کون سنوار سکتا ہے نا؟ زبان کی پاکیزگی، کانوں کی پاکیزگی، دماغ کی پاکیزگی، ان کی گارنٹی شعور کی کیا ہے؟ فضائل ہی تو ہے، انہی کی عظمتیں تو ہیں۔ کہاں تک پہنچے رحمان؟ اب رحمان صاحب منزل، چونکہ شعبان کا مہینہ تھا اس لیے تذکرہ بھی آ گیا۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا عقیدہ، نظریہ، کنسپٹ، مذہب کیا ہے، کہ زندگی چاہتا ہے، ہاں پروردگار زندگی چاہتا۔ اب مہر لگانے جا رہا ہوں، جوانوں سننا، میں کبھی اس لب و لہجے میں گفتگو نہیں کرتا ہوں، آج کہہ رہا ہوں جوانوں سننا، اپنے ذہن میں اسٹور کر لینا،
کام آئے گا وقت ضرورت. مسلمان تمہارے سینوں پہ چڑھ چڑھ کے کہتا ہے نا ارے بھائی 1300 سال سے تمہارے امام پردے میں زندہ کیسے ہے, زندہ کیسے ہے, اتنی طولانی حیات کیسے ہو سکتی ہے. قرآن سے ثبوت لینے کے آیا ہوں آپ کے سامنے, سنیے گا. اللہ ضرورت دیکھتا ہے؟ عقیدہ نہیں دیکھتا, ضرورت. دی شیطان کو زندگی دی کہ نہیں؟ کب تک کی مانگی اس نے؟ پڑھے لکھے لوگ میں پڑھ رہا ہوں. کب تک کی مانگی؟ وقت معلوم تک کی تو دی گئی. مانگی کب تک کی؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون, پروردگار مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے. کب تک کی مانگی؟ کس سے مانگی؟ مجھ سے, آپ سے؟ کیا 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 مانگی؟ رب. یا متکلم محذوف ہے, یہ محذوف منادہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. یا ربی تھا, یہ ہو گیا رب. ٹھیک, اے میرے رب, اے میرے رب. اس کا مطلب کہ شیطان توحید کو مانتا تھا. سب تک بات پہنچ جائے تو ذرا اچھا مزہ ہے. شیطان رب کہنا بتاتا ہے. اگر اس بات پہ کوئی دم نہ ہوتا تو یہ قرآن کی آیت نہ بنتی. قرآن میں اس کا اندراج ایڈیشن یہ بتا رہا ہے کہ ہے, یہ اللہ کی توحید کو مانتا, اور اس حد تک مانتا تھا کہ اللہ نے کہا آدم کے سامنے جھک رہا ہے, انہوں نے کہا نہ, تیرے سامنے جھکتا ہوں, اگر تو بھی کسی غیر کو کہے گا تو نہیں جھکوں گا. کتنا بڑا توحیدیہ تھا. یہ جو گلی کوچوں سے, اسٹیج سے جو آپ کے کانوں میں نعرے آتے ہیں نا دائیں بائیں سے, بس اللہ بس اللہ بس اللہ, اس کا بانی بھی شیطان ہے. بس اللہ بس اللہ بس اللہ, اللہ ہی کو مانوں گا. اللہ بھی اگر کہے گا غیر اللہ کے سامنے جھک, جھکو گا نہیں. ٹھیک ہے, انکار کیا نہیں جھکو گا. اللہ نے کہا نکل. ایسے موقع پر کہہ رہا ہے دے دے زندگی. تو توحید میں پکا تھا. ٹھیک, سنیے گا حضور, دعائیں دے دیجیے گا. ادھر بیٹھے علماء کرام غور کریں, یہ تو میرے صحابی ہیں, ان سے کوئی شکایت نہیں. ہاں ہاں میرے ساتھ رہے ہیں, صحابی تو ہوتا ہے ساتھ رہنے والا. ارے ایک کمرے میں رہے ہیں بھائی, غار کی طرح. اتنے مضبوط ساتھی ہیں. سنیے اب کیا ہوا. رب توحید کا قائل ہے کہ نہیں؟ ہے. کب تک کی زندگی مانگی؟ قیامت. قیامت کا قائل ہے کہ نہیں؟ اگر قیامت پہ اس کا یقین نہیں تھا تو زندگی کیوں مانگی؟ دلوں سے آپ کے صدا نکلوانا چاہتا ہوں, آپ کے قلب کے میدان میں وارد ہونا چاہتا ہوں. رب کہہ کر اعلان کیا توحید مانتا ہوں, یوم یبعثون کہہ کے قیامت کو مانتا ہوں. اللہ نے کہا کرے گا کیا اتنی لانگ لائف جو لے رہا ہے تو, طویل زندگی قیامت تک کی, کرے گا کیا؟ اب یہاں پر لطف ہے بھائی, یہ میری خطابت ہے. تو شیطان اگر مصلحت پسند ہوتا تو اللہ سے کہتا پروردگار موٹے موٹے 1,00,000 دانوں کی تسبیح بناؤں گا اور مصلی پر بیٹھ کر صبح قیامت تک یہ کہوں گا رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ.
ہو جا راضی ہو جا راضی ہو جا. اللہ نے پوچھا دیا کیا کرے گا اتنی لمبی زندگی؟ تو شیطان کہتا تجھے راضی کروں گا. مگر شیطان نے نہیں کہا. شیطان نے کہا زندگی دے قیامت تک ہی. کا کرے گا کیا؟ کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. یعنی بہکانے آیا تھا تو اللہ سے یہی کہہ کے آیا کہ بہکاؤں گا, یہ نہیں کہا کہ تبلیغ کروں گا. آج جو لوگ اسٹیج پہ آ رہے ہیں عالم اسلام میں بنام تبلیغ, کرسی پر منبر پر ادھر ادھر تبلیغ کے نام پر بہکا رہے ہیں. غور کیجئے گا. مگر شیطان نے کلیئر کٹ کہا تبلیغ کرنے نہیں جا رہا ہوں, بہکانے جا رہا ہوں. شیطان کھل کے کیوں کہا؟ کہ یہی تو بتانا جا رہا ہوں کافر بننا پسند ہے, منافق بننا پسند ہے. ابھی بات آئی نہیں ہے. نوجوانوں آپ کی امانت ہے میرے پاس. اگر آپ سے کوئی سرے راہ کسی نکڑ پر پکڑ کے پوچھنے لگے ہاں بھائی بتا کون ہے تو, شیعہ ہے نا؟ ہاں 12 امام ہے نا تیرے؟ ہاں بالکل. 12واں کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے پردے غیب میں. کب سے؟ کہ 2000 ہے 205 ہجری سے. اب کتنی ہے؟ 1445. وہ کہا یہ 1200 1250 پونے 1300 سال اب تک زندہ ہے. تو میرے پیارے جوانوں کیا جواب دو گے؟ حالانکہ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. جو مسلمان آدم سے پرانے شیطان کو آج تک زندہ مان رہا ہے, دلیل ولیل دینے کی ضرورت نہیں. مگر پھر میں دلیل دے رہا ہوں, دلیل دوں گا اور اس باقی مسلمان کو ڈیگریڈ کروں گا جو اصول قرآنی کے خلاف زبان درازی کرتا ہے. بس دفتر جوڑ کر کہنا جواب قرآن مجید سے ہے نا. آپ سے اگر پوچھے آپ کا امام زندہ ہے, دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ اتنی لمبی زندگی کیا پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ کچھ نہ کہنا کہ بھیا یہ آیت بتا. اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کیا مانگا؟ کہ زندگی کب تک کی؟ اللہ نے ڈانٹا کیوں نہیں؟ بدتمیز, بےہودہ, نامعقول, بد انجار. قیامت تک کی زندگی, اتنی لمبی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ قیامت تک بھی کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ کا نہ ڈانٹنا اور اسے قرآن کے قالب میں ڈھال دینا. اللہ جانے کہاں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی قیامت تک جا سکتی ہے. ایک ایک تک نہیں پہنچی جو خاموش بیٹھے ہیں ابھی تک. میں سمجھتا ہوں شاید میری بات نہیں پہنچی. شیطان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ارے 500 سال کی مانگ لے فرعون والی عمر. اچھا نہیں مانگتا چل 2500 سال والی مانگ لے جناب نوح کی عمر. یہ قیامت تک کی زندگی. اور اللہ نے بھی کہا جبرائیل لکھ جلدی, شیطان مانگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ ایگری ہے کہ زندگی کو اتنا طول ہو سکتا ہے. اگر نہ ہوتا تو اللہ شیطان کو ڈانٹ کے ریجیکٹ کرتا کہ نہیں ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب کہ زندگی قیامت تک جا سکتی ہے. یہ ہے دلیل. لوگ کہہ رہے ہیں امام تمہارا زندہ اتنے دن کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے قیامت تک زندہ رہا جا سکتا ہے. بس اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہمیں رونا یہی تو ہے کہ جو بات شیطان کے سمجھ میں آ گئی وہ مسلمان کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی بھائی؟ ہمارا امام میرا امام. کیوں نہیں آتی؟
सब बारिश भी रुक के सुन रही मजलिस। इम्तिहान था वो कौन कौन आता है इसलिए बरसी थी पहले। अच्छा ठीक है, आपके इमाम हैं, दलील क्या है? आप दलील सुनिए। मैं कोई एजेंडा नहीं होता मेरी मजलिस का। पहले से चूंकि मुसव्वदाती तो है नहीं भाई कि हिफ्ज करके आया हूं। मैं मजलिस को ईमान, ईकान, इताअत रब समझ के पढ़ता हूं, तरावी समझ के नहीं। अपने गुनाहगार ज़बान से दुआ ही कर सकता हूँ, बखुदा नज़र बस से बचाए। जलालपुर की समातों को एक बात और बता दूँ, मिंबर से मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, आपकी बस्ती टारगेट पर है, यहूदियत के टारगेट पर, क्या बात है, मोसाद के टारगेट पर। चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और कीजिएगा, आम के फल को जब तोता कुतरता है ना, तो अगर सफ़ेद रंग का है, काले रंग का आ जाए तो नहीं कुतर पाएगा, उसी रंग में आता है। लिबास पे धोखा ना खाना, गजनफर अब्बास शेरवानी पहन के है, टोपी लगा के है, दाढ़ी भी है, नमाज भी पढ़ता है, उसके कौलो अमल को देखो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। शऊर दिया है भाई। क्या बात है भाई। आप इधर विधर के नहीं हैं, आप हैं अमानते ज़हरा। बीबी ने मांगा है आपको, अपनी जरा हैसियत, अपनी मंजिल, अपनी इम्पोर्टेंसी, अपनी अजमत समझो। आप गहरा गहरा में नहीं है भाई, आप मखसूस कोटा हैं जिसे मासूमा ने मांगा है, और इसी आजादारी से डरता है इसराइल। देखे 57 मुल्कों को तो पत्ते में पानी पिला दिया, और जब ईरान के आजादार आए, जब हिजबुल्लाह के आजादार आए, जब यमन के आजादार आए, आजादारों से डरता है। वार ही आजादारी पर है। आपके पास है क्या आजादारी के अलावा? बताइए। इंस्टीट्यूट है आपके पास, यूनिवर्सिटी है आपके पास, कॉलेजेस है आपके पास, साइंस लैब है आपके पास। कहां से आएगा इल्म? इल्म आता है आजादारी के जरिए, मजलिसों के जरिए। तो यही टारगेट पर है कि इसी में कंफ्यूजन पैदा कर दो। क्या बात है, आजादारी तो समझने की जरूरत है। और फिर दूसरी बात क्या है? मरजइयत। मेरा तजर्बा है भाई, CIA का बहुत बड़ा डायरेक्टर जो लखनऊ में क़याम करता था, क्या बात है, वो कहता है कई सौ करोड़ डॉलर मैंने शिया उलमा के करीब जा जा के उनकी खिदमत में इसलिए दिए कि मैं इन्हें बहका सकूं, मगर बहका नहीं सका। तो जो कीजिएगा, मैं लंदन में, मैं पढ़ता नहीं है वाक़यात, खुदा के लिए मेरा नाम रख देना लंदन। वाक़यात बता रहा हूँ। वो तौफीक इलाही से शिया हो गया, उन्हें सब कुछ बताया। वही जी, मेरे साथ खाने पे था, तो मैंने उससे पूछा सब चीज़ें छोड़ो, अल्लाह ने आपको ये तौफीक हिदायत अता फरमा दी, आप अल्लाह के महबूब हैं, उसने चाहा तो आपको ये सादत मिल गई। मगर एक बात बताओ, हम अपने दुश्मन को कैसे पहचाने? उन्होंने कहा तो 450 पहले लिख चुके हैं, 450 बरस पहले लिख चुके। कहा क्या? कहा आपने हेमफरे की डायरी नहीं पढ़ी, जिसने
وہ برطانیہ کا جاسوس جس نے سعودی عرب میں وہابیت کو جنم دیا، جنم دیا. محمد ابن عبد الوہاب کو جس نے اعلی کار بنا کر شریف مکہ کا قتل کرا کے ڈاکو کے ہاتھ میں حکومت دی ہے، وہ ہیمفر ہے. کیا بات ہے. کہ وہ کیا لکھتا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ سب کو ڈسٹرائے کر سکتے ہو، سب کو بھسم کر سکتے ہو، سب کو ختم کر سکتے ہو، مگر یہ قوم، یہ اثنا عشری شیعہ، یہ 12 اماموں والے، یہ ختم نہیں ہو سکتے. ہیمفر لکھ رہا ہے کہ کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ کہ ان کے 2 پلر ہیں، وہ ان کے لینٹر کو گرنے نہیں دیتے. صاحبان کو 2 پلر 2 ستون گرنے نہیں دیتے. اب میں نے پڑھی نہیں تھی ہیمفر کی ڈائری، انگلش میں ہے بھائی، میں تو طالب علم تھا، 92 کی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا کیا لکھا اس میں؟ کہا 2 ستون. شیعت کے ہم نے کہا کون کون سے؟ تو اسے کہا ایک عزاداری اور ایک مرجعیت. کہا ہے 2 ستون، ایک مرجعیت، ایک عزاداری. میں نے کہا ہم اپنے دشمن کو کیسے پہچانے؟ مسکرا کے کا سب کچھ بتا دیا، آپ پھر بھی نہیں سمجھ پائے. میں نے کہا کھل کے بتا کہ اپنے دشمن کو سمجھ لینا، جو عزاداری کے خلاف بولے وہ بھی شیعہ کا دشمن ہے، اور جو مرجعیت کے خلاف بولے وہ بھی شیعہ کا دشمن. اب بخشنے کا زمانہ نہیں ہے، تہمت لگانا اور ہے. میدان میں آؤ، میدان میں آؤ. اگر کرار غیر فرار کی اولاد ہو تو میدان میں آؤ، اگر فرار زادے ہو تو کوئی شکایت نہیں ہے، جس کو چاہے تہمت لگا دو. ٹھیک ہے، اب سمجھیے آپ آج کا زمانہ، آج کی منزل. لوگ کہتے ہیں کہ امام ہے، کس طرح ہے؟ میں نے آیت پڑھی تھی فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ادھار رہی میرے پر اس موضوع پر مجلس، ٹچ نہیں کر سکا میں. تمہیدی تمہید میرا یہ ہے توجہات کی برکت. اور کریے گا، میں نے نہیں پڑھا، آپ نے پڑھوایا ہے. آپ ہے ذمہ دار بھائی. کیوں جی اتنی داد؟ اچھی لگی نا؟ آپ داد دیتے گئے، میں پڑھتا گیا، موضوع کو ٹچ ہی نہیں کر سکا. اب سنیے، موضوع میں ایک بات آ جائے. جناب مریم کے پاس آئے جبرائیل مثل بشر بن کر. ایک ہی بات کہوں گا. تو جناب مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو بشر بن کے آیا تھا، اجنبی، نامحرم، نامانوس. یہاں شدت عصمت، یہاں کمال عصمت، یہاں کردار کی پاکیزگی. جب بی بی نے اپنی تنہائی میں نامحرم کو دیکھا تو فوراً کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. اسے قرآن کی آیت کیوں بنایا؟ یہ مریم کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والی بچیوں کے لیے سبق ہے. نہیں سمجھے آپ؟ قیامت تک آنے والی ہماری قوم کی بچیوں کے لیے سبق ہے کہ اگر تمہاری تنہائی میں کوئی کبھی اجنبی آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ کر الگ ہو جانا. جی حضور، میں گھڑی دیکھنا بھول گیا تھا شروع میں. زیادہ مت بتائیے گا، ٹھیک بتائیے گا. 9 بجے 9:09. دیکھ بھیا اجماع ادھر ہے، آپ
آپ کی خلافت گئی. بس ہے نا. چلیے باتیں تو ہوتی رہتی ہے. تو جب جناب مریم نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اب میرے پاس لفظ نہیں ہے، یہ جملہ انتہائی خطرناک ڈینجرس سچویشن میں بولا جاتا ہے، میں پناہ چاہتی ہوں. اور پھر معصومہ صدیقہ بطول وہ پناہ چاہ رہی ہے بالرحمان، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. یہاں بھی اللہ نہیں کہا، ضرورت. ٹھیک ہے، میں کس کی پناہ چاہتی ہوں؟ جبرائیل بشر بن کے آ گئے مثل بشر. جناب مریم پہچان نہیں پائی، وہ سمجھی اجنبی ہے، کوئی غیر مانوس ہے. یہ میری زندگی کی تنہائیوں میں بے محابہ قدم رکھ رہا ہے، بے خوف درایا چلا رہا ہے. تو انہوں نے اب کیا کرے عورت ذات، کیا کرے، کسے بلائے، کوئی ہے ہی نہیں. کہ اللہ کی پناہ. اللہ کی پناہ سے کوئی بڑی چیز ہے؟ نہیں ہے نا، کوئی چیز نہیں. اللہ کی پناہ. اب اگر پوچھ رہا کہ اللہ کی پناہ ہے کیا، کیا بات ہے. چلو شارٹ میں بتا دیتا، تفصیل سے کسی روز بتاؤں گا. یہ تو مریم ہے چھوٹی معصومہ جو خطرے کے وقت اللہ کی پناہ مانگ رہی ہے. تحفظ کی بات نہیں کہی، نصرت کی بات نہیں کہی، مدد کی بات نہیں کہی. کیوں حضور؟ کیا لفظ کہا؟ اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ. اس کا مطلب کہ پناہ کوئی اور چیز ہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. چھوٹی مریم کے لیے کیا پناہ تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اب زمانہ ہے صاحب، سب سے بڑی اتھارٹی اللہ کے بعد جس کا نمبر، بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، پیغمبر اسلام ہے نا، سب سے بڑے خدا کے بعد. ان پہ بھی یہی سچویشن آئی ایک بار، ذرا ڈیفرنٹ آئی. انہوں نے کہا انی لا اجدو فی بدنی ضعفا. بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. شہزادی نے کیا کہا؟ انی اعوذ کا باللہ، یہاں باللہ کہا. مریم نے بالرحمن کہا تھا، فاطمہ نے باللہ کہا. اس کا مطلب یہ ہوا تاکہ فرق رہے بطول میں اور بطول عظمیٰ میں، صدیقہ میں. اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا. ڈفرینس رہے، فرق رہے. سنیے، فرق رہے. چھوٹی بطول کون ہے، بڑی بطول کون ہے، چھوٹی صدیقہ کون ہے، بڑی صدیقہ کون ہے. اور کیجئے گا، چھوٹی معصومہ کون ہے، بڑی معصومہ کون ہے، فرق رہے. مریم نے کیا کہا؟ بالرحمن. فاطمہ نے کیا کہا؟ باللہ. اللہ ہے اس میں ذات، رحمان ہے اس میں صفات. مریم وہ ہے جو صفت تک پہنچ سکتی ہے، اور فاطمہ وہ جو ذات تک پہنچتی ہے. اس سے بڑی بات نہیں، اس سے بڑی بات، اس سے بڑی. خدا کی قسم، عظمت زہرا کی قسم، پہلے سے میرے ذہن میں یہ فکر نہیں تھی. میں فاطمہ زہرا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، مجھے اس فکر کا احساس نہیں تھا، ابھی عطا ہوئی ہے. جو ذہنوں کو صفت تک لے جائے وہ مریم ہے، جو ذات تک لے جائے وہ فاطمہ ہے. عظمت زہرا پر بلند ترین صلوات پڑھیے.
لباس بشر میں مثل بشر بن کر مثلے جی جی بشر بن کر آیا کیوں تھا؟ ارے چھوڑیے بھائی صاحب، بشر نہیں تھا، شبیہ بشر تھا۔ میری قوم خاموش ہے۔ کس نے کہا تھا شبیہ بن کے جا؟ اللہ نے کہا تھا۔ اللہ بھی شبیہ بناتا ہے۔ دو دفعہ بنائی شبیہ، اور تیسری بتاؤں گا نہیں۔ پہلی شبیہ جبرائیل جاؤ شبیہ بشر بن کر، مثل کیا ہوا؟ شبیہ۔ چلو اس میں بھی اگر نہ مانگو کہ صاحب مثل کا ہے شبیہ نہیں کہا، آپ خواہ کی ڈنڈی مار رہے ہیں اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب پڑھیے سورہ آل عمران، اللہ نے چیلنج کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسیٰ کو نہ سولی دی گئی نہ قتل کیا گیا، ولیکن شبہ، وہ جو قاتل آیا تھا نبوت کا اسی کو عیسیٰ کی شکل میں کنورٹ کر دیا تاکہ یہی مرے، عیسیٰ بچ جائے۔ اب پتہ یہ چلا کہ شبیہ معصوم کے قاتل کا نقاب الٹتی ہے، اس لیے پریشانی۔ ٹھیک ہے، آئے جب آگے سب چھوڑتا جا رہا ہوں، مکمل مجلس تو پھر کسی اور موقع پہ آپ کو سناؤں گا۔ منزل دیکھیں، میں نے قرآن کی تو اور آنکھ کھولے آپ کے سامنے، ذاتی بات تو ابھی تک کچھ نہیں کہی۔ اچھا، جیسے جناب مریم نے کہا اللہ کی پناہ، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہے تو اس سے، اور کمال عصمت کا، کمال احساس طہارت کا، اور کمال پاکیزی کردار کا، ذات مریم پر اتنا اثر تھا کہ جب اس نے اجنبی کو اپنی تنہائی میں دیکھا تو مرتعش ہو گئی، کانپنے لگی، اور قریب تھی کہ زمین پہ گر جائے۔ اپنی تنہائی میں نامحرم کو دیکھ کر شدت عصمت، یہ ہے کردار، کیا اثر ہوا بیوی پر، گر جائیں، اور گرنے والی تھی۔ آگے بڑھ کے جبرائیل نے سوال، اور خود کا پڑھی آیت، انما انا رسول ربک، گھبرا کیوں نہیں ہو بی بی؟ ارے میں جبرائیل ہوں۔ آہا، اتنی جلدی کھل گئے؟ ارے تھوڑی دیر اپنے آپ کو مثل بشر رکھتے، کیوں کہا تم نے؟ کیا بات ہے بھائی؟ انما انا رسول ربک، ارے میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ جبرائیل روزانہ کھانا نہیں لاتا آپ کے لیے، میں اجنبی نہیں ہوں، میں ملک ہوں، روح الامین۔ مریم مسکرائی، ارے جبرائیل لباس بشر بن کے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کھلے اتنی جلدی؟ سن رہے ہیں، سمجھیں گے؟ اسی پہ گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ تو جبرائیل کہیں گے وہ بھی معصوم ہے، میں بھی معصوم، دونوں الہی بارگاہ کے نمائندے۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ میں لباس بشریت میں تمثل کا اظہار کروں، مظاہرہ کروں مثل بشر بن کر، مگر شدت عصمت کی بنیاد پر ان کی نظر اصلی پہلو پہ نہیں گئی، ظاہر پہ گئی۔ یہیں سے شریعت مرتب ہوتی ہے۔ حکم ظاہر پہ لگتا ہے نا؟ اب چلیے صاحب، کوئی بات نہیں، گرنے والی تھی مریم زمین پر، جبرائیل لگا رہے، میں تو جبرائیل ہوں، اور چولا بدل دیا اور جبرائیل ٹھیک ٹھاک۔ مریم مسکرائی، جبرائیل اتنی جلدی آ گئے نا؟
صحیح پوزیشن میں، صحیح حالت میں، اصلی حالت میں، اصلی کیفیت میں کہ جبرائیل. ہاں جبرائیل. ٹھیک. ارے کیوں بدلا پھر لباس؟ ابھی تو تم بشر بن کے آ گئے تھے، ابھی تم کہہ رہے ہو میں جبرائیل ہوں. کہ گر جاتی شہزادی مریم، چوٹ لگتی، دل کو تکلیف ہوتی. ارے گر جاتی، اللہ نے کہا تھا تمہیں بشر بننے کو. اب مریم گری ہے نہ گری، اس سے تمہارا کیا لینا دینا؟ یہ تمہاری تھوڑی تھی رسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری تمہاری تھوڑی تھی. ارے بھائی جبرائیل تو حکم الہی پہ عمل کر رہا تھا، اب اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار تھوڑی ہے. نہیں نہ. مریم کی طرف سے رد عمل کیا ہے اس کا ذمہ دار جبرائیل تھوڑی ہوگا. مگر کیوں بدلا؟ اصل میں جبرائیل کہتا تھا کہ مولوی صاحب کی بیٹی نہیں ہے، یہ کسی حافظ جی کی لخت جگر نہیں ہے، یہ ہے عمران جیسے رسول کی معصوم بیٹی، اور اس کا اسٹیٹس ہے قرآن میں صدیقہ. اللہ نے اسے صدیقہ بنا دیا. اگر یہ گر جاتی میرے لباس کی تبدیلی پر اور اس کے دل کو تکلیف پہنچ جاتی تو اللہ فرشتوں کی فہرست سے سید الملائکہ ہوتے ہوئے بھی میرا نام کاٹ دیتا. مجلس ختم ہے. ارے تم سید الملائکہ ہو، فرشتوں کے سردار ہو، وہی لانے والے ہو. مولانا کیا تمہیں ڈر ہے؟ اور اپنی طرف سے تم نے کچھ کیا نہیں، اللہ کا حکم تو تھا. اب اس کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ کمال ہے. دیکھیے ذرا، پھر تو جہاد ہی نہیں. اللہ کہہ رہا جہاد کرو تو اس میں تو قتل ہوتے ہیں نا، جانے جاتی ہیں. تو جائیں، جو آئے گا حکم الہی کہ مارا جائے گا. مجاہد پہ تھوڑا یہ ذمہ. واہ کیا بات ہے. حکم الہی پہ عمل کر رہا ہے. جبرائیل نے تو حکم الہی پہ عمل کیا. اب دوسری سائڈ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار جبرائیل ہے. مگر کیوں بدلے جبرائیل اصلی حالت میں کیوں آئے؟ تاکہ صدیقہ کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. قرآن نے مہر لگا دی کہ اگر سید الملائکہ جیسا بھی صدیقہ کو تکلیف پہنچا دے. حل کیا ہے بتائیے آپ؟ صدیقہ، اور یہ نارمل صدیقہ ہے، صرف صدیقہ. صدیقہ کبریٰ نہیں ہے. سید الملائکہ بھی اگر صرف صدیقہ کو تکلیف پہنچا دے تو فرشتوں میں شامل نہ رہے، ملوکیت سے خارج. تو سوچو جو صدیقہ کبریٰ کا دل، ہم سے کہے تو مانو، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس کو مانے. اللہ اکبر. یہ ہے عروج محبت، یہ ہے معراج مودت. شہزادی کا نام آیا. خدا کی قسم لوگ دلیل مانگتے بھائی. بتائیے دن میں دلیل مانگی جائے گی، ثابت کرو سورج ہے یا نہیں. ارے آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، دیکھ نکل تو رہا ہے. موجود چیز کی دلیل مانگی جاتی ہے کیا؟ دن ہے، سورج ہے، پھر کہہ دو سورج ہے کہ نہیں. ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم فاطمہ کی دعا، یہی دلیل ہے. اپنے سگے باپ کو بھی کب تک روتا ہے آدمی؟ میرے والد مرے، بہت سے لوگوں کے والد مرے، 2 دن 4 دن روئے گا. یہ کبھی کبھار ہر وقت نہیں روئے گا. لیکن کیا بات ہے ادھر حسین کا نام آیا، کیوں؟ یہی دلیل ہے. حضور 1400 سال ہونے جا رہے ہیں کربلا کو. 16 سال کے بعد 1384 سال ہو گئے.
کربلا کو، یہ لمبا عرصہ ہے، اور آج بھی جب نام آتا ہے حسین کا، شہادت کا ذکر تو جانے دو، نام آ جائے آنسو آ گئے۔ یہی دلیل ہے کہ آپ اپنے تخلیق کا مقصد پورا کر رہے ہیں، پیدا ہی حسین پر رونے کے لیے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، 1386 سال، کتنا عرصہ ہوتا ہے بھائی؟ روک لیا اسے، دیکھیے یہ نظر آ رہے رخساروں پر ٹکے ہوئے موتیوں کی طرح آنسو۔ کمال کی منزل ہے، کیفیت ہے، کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ مجھے دکھائی دے رہے ہیں ایک ایک رخسار پر آنسو، خالی نام آتے، ارے 1400 سال کے بعد نام آیا اور رونے لگے۔ اس بہن سے پوچھو جو 17 قدم کے فاصلے پر صرف 17 قدم کے فاصلے پر ثانیہ زہرا کھڑی ہے، مظلوم کی مظلومہ بہن، اور معلوم ہے کیا کہہ رہی ہے؟ یبنا سعد اتنظرو واخی اتشان یقتل، یہ سعد کے بیٹے تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور میرا پیاسا بھائی قتل کیا جا رہا ہے۔ عمر سعد سے کہہ رہی تھی، یہ صحابی زادہ تھا اس لیے خطاب کیا، میرے نانا کے صحابی کے بیٹے، کیا تو نے نہیں دیکھا میرا نانا میرے بھائی سے کتنا پیار کرتا تھا؟ جس گلے کو رسول چومتے تھے اسی حلقے خشک پر خنجر چل رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ بس ایک ہی رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں کرداروں کی اہمیتیں ہوتی ہیں، عظمتیں ہوتی ہیں۔ انسان کے نزدیک کون ہے اس کا حلقہ احباب تو بہت بڑا ہوتا ہے، متعلقین بہت ہوتے ہیں، ارے بھائی باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیٹے بیٹی بھی ہے، ماموں ممانی ہے، پھپھا پھپھی ہے، چچا چچی ہے، دوست ہیں، بہت ہیں۔ وہ پیمانہ کیا ہے جو یہ ثابت کر دے کہ اس کے دل کے قریب سب سے زیادہ کون ہے؟ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں شہدائے کربلا علیہ السلام کی تو کیا کہتے ہیں اس میں؟ بے ابی انتم و امی۔ یہ ہمارا قول نہیں ہے، یہ آپ کا پردے والا امام کہتا ہے، اے کربلا کے شہیدوں میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ ایسے شہید کہ 12واں امام تفدیہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ کون بتا سکتا ہے کربلا کے شہید کیا تھے؟ انہی شہداء میں آپ کے چھوٹے مولا کا لقب ہے افضل الشہداء، علمبردار کربلا۔ اب یہ فاطمہ کے دل میں کیا مقام رکھتے ہیں؟ قلب علی میں ان کی کیا منزل ہے؟ ام البنین کی نگاہوں میں عباس کا کیا وقار ہے؟ یہ سارے ثبوت کب ملیں گے؟ یہ حسین بتائیں گے۔ دل کے قریب، شہرگ حیات کے قریب حسین کے سب سے زیادہ کون ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں انتخاب کر کے؟ علی اکبر سے زیادہ چاہتے ہیں حسین کسی کو؟ علی اصغر دل ہے حسین کا۔ بھائی کی نشانی یتیم قاسم، دو رشتے ہیں،
भतीजा भी है और दामाद भी। कासिम कितने करीब होंगे, या हम मसाइब सुनते रहते हैं, कितने करीब होंगे नहीं बताया जा सकता। एक ही लफ्ज में रोते हुए जाइएगा, बताना चाहता हूं। अब करबला से पूछो जाकर, हुसैन के दिल की धड़कनों में कौन है? हुसैन के मकान कल्ब का मकीन कौन है? कौन साकिन है हुसैन की रूह में? हुसैन के सबसे ज्यादा करीब कौन है? तो नफ्सियात के माहिरीन ने कहा है कि इंसान जब आखिरी सांस लेता है अपनी जिंदगी का, जाहिरी जिंदगी का, उस वक्त जिसको याद करे वो दिल के करीब होता है। अभी पढ़ने की जरूरत रह गई। साइकोलॉजिस्ट, नफ्सियात के माहिर क्या कहते हैं? आखिरी हिचकी जब इंसान आगाज करता है, उस वक्त उसके लबों पे जो वही महबूब होता है। चलो मेरे साथ करबला, हुसैन को घोड़े से गिराया गया, शेमर खंजर बकफ, खुद किया खंजर को पत्थर पे पटक पटक कर दंडा में डाले। हुसैन सजदाए आखिर में है। आपने ज़िब्हे हुसैनी का मंजर बयान सुना होगा बहुत जाकिरीन से, मगर हुसैन का ज़बीहा अलग है, सबसे अलग है। मुला फरमाइए, इमाम हुसैन के अलकाब जानते हैं आप? सैयदुल शुहदा, अश-शहीद, रिहानतुर रसूल, अल-उरियान, अल-अतशान, अल-जयान, अल-गरीब, अल-बईद, अत-तरीद। तो जो कीजिएगा, ये सारे क्या हैं? ये हुसैन के अल-मज़लूम, ये सब लक़ब हैं। अस-सय्यद, तो जो कीजिएगा, सैयद शबाब अहलिल जन्ना, इब्नुर रसूल, ये सब किसके लक़ब हैं? इमाम हुसैन के। एक लक़ब और बता दो जलालपुर वालों, अल-मज़बूह मिनल क़फ़ा, वो जिसको पसे गर्दन से ज़ब्ह किया गया हो। आवाज़ें बुलंद है यार। बीबी देख रही हैं आप, आपके बच्चे पे कैसे रो रहे हैं। 1400 बरस के बाद इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे परवरदिगार। उठते हुए जाइएगा। अल मज़बूहो मिनल कैफा, कैफा कहते हैं बैक, सर। सामने हमारे गोश्त है या मसल्स है, नसें हैं, रगें हैं, वेंस हैं, ये आसानी से कट जाती है। और सर के पीछे बैक में हड्डियां हैं। खंजर कैसे चले? और खंजर भी वो जिसमें दंदाने पड़े हुए हैं, हड्डियों में अटक रहा था खंजर। रोक पाओगे? तसव्वुर काफी है, जरा करबला पहुंच जाओ, 61 डिग्री। अब शिब्र का खंजर नहीं चल रहा है, तो इस जालिम ने क्या किया? मिर्जा दबीर कहते हैं कि इसने जरबे लगाई। जरब कहते हैं ऐसे मारने को। 17 जरबे। पहली जरब लगाई तो हुसैन ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जरब लगाई, हुसैन ने जिक्र खुदा किया। करते रहे जिक्र खुदा। तो जो कीजिएगा, 10वीं जरब का कहा या जद्दा या रसूल अल्लाह। फिर जरबत लगी, या अबी या वली अल्लाह, ए मेरे बाबा अल्लाह के वली। फिर जब और जरबत लगी तो कहा या उम्मा, ए मेरी मजलूमा माँ। सुन लिया। 16वीं जरबत लगाई, इमाम हसन मुज्तबा को याद किया। अब शिब्र का बयान है। जनाब मुख्तार ने जब इससे बयान लिया है कि
تو نے حسین کو کیسے قتل کیا؟ تو اس نے بتایا 17 ضربوں میں، اور ساری ضربوں کی تفصیل بتائی۔ مختار نے کہا آخری ضرب کا حال سنا، کہا امیر معاف کر دے، یہ نہ پہنچ۔ جسے بتاتے ہوئے سنگدل قاتل ڈر رہا ہو کیا منظر ہوگا؟ امیر معاف کر دے، یہ نہ پہنچ۔ آخری 17ویں ضربت میں نے کیسے لگائی، یہ نہ پہنچ۔ حسین کے دل کے سب سے زیادہ قریب کون ہے، یہ بتانے جا رہا ہوں۔ جب مختار نے اس کو ڈانٹا اور کہا میں تاریخ مرتب کر رہا ہوں، بتا، بیان کر، تو قاتل ہے، تیرا بیان یہاں پر اقبال جرم ہوگا، بیان کر، گواہوں کی ضرورت نہیں۔ کہتا ہے امیر حسین سجدے میں تھے، میں 16 ضربے لگا چکا تھا، گردن کی ہڈیاں توڑ چکا تھا، الجھا ہوا تھا بدن سے حسین کا سر۔ میں نے ایک مرتبہ حسین کے مقدس بالوں میں، زلفوں میں ہاتھ ڈالے اور سجدے سے حسین کو اٹھایا، حسین بیٹھ گئے، میں نے بیٹھے ہوئے 17ویں ضرب لگائی۔ کہا کیا لگائی؟ کہا جب میں نے ضرب لگائی تو حسین نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو ابھارا اور فرات کی طرف دیکھا اور کہا بھیا عباس، ارے بیرن مارا جا رہا ہے، اے عباس، لاشا تڑپتا رہا، فرات کے کنارے زلزلہ آتا رہا، واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلم۔ للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم کو مسلسل و ہم نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہ اہل بیت کے چاہنے والے تیرے مظلوم حسین کے عزادار دنیا میں جا کہیں بھی ہے، ان کی حفاظت فرما۔ ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو مغفرت کے ساتھ جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما۔ پروردگار حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمارے علماء حق مجتہدین کرام، آیات اعظام فقہ اہل بیت مراجع کرام کی عمروں میں طول عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری قوم کو اختلاف سے اور تضاد سے، بے عملی سے، بد کرداری سے محفوظ رکھ۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کو علی اکبر کا صدقہ عطا فرما، ہماری بیٹیوں کو جناب کبریٰ، جناب سکینہ، جناب صغریٰ کا تصدق عطا فرما، ہمارے بزرگوں کو جذبہ حبیب مظاہر عطا فرما۔ پروردگار ہماری ماؤں کو حوصلہ جناب زینب کے صدقے میں بہترین تربیت کا اولاد کے اپنے سلیقہ عطا فرما۔ حضرات میرے ساتھ ساتھ دعا کریں اس بستی پر پروردگار اپنی رحمتیں، نعمتیں، سعادتیں، برکتیں موسلا دھار فرما۔ ہماری قوم کو زہریلی ہواؤں سے اور عقیدوں سے
ٹکرانے والی ان مسموم ہواؤں سے محفوظ رکھ۔ پروردگار ہمارے اصل وارث اور وارث اعلیٰ حضرت حجت کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں تالیف پیدا کر، ہم ایک دوسرے کو اپنا بھائی، حقیقی بھائی تصور کرتے رہے۔ ہمارے نظریات کو پاکیزگی عطا کر، ہمارے تصورات کو طہارت عطا کر، ہمارے عقائد کو مضبوط و مستحکم رکھ۔ پروردگار ہم ہر اعتبار سے اس لائق قرار پائے کہ تیری آخری حجت کے لشکر میں شمولیت کا شرف حاصل کریں۔ آخر میں حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب اسلام حسین صاحب مرحوم، بطول بانو مرحومہ، ننی بانو مرحومہ، رضا باغی مرحومہ، فاطمہ بی بی کربلائی مرحومہ، توکل حسین کربلائی مرحوم، آمنہ بانو مرحومہ، ظہیر حسن کربلائی مرحوم، اور اس بستی کے تمام مرحومین و مرحومات کی جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، سب کی ارواح کی تسکین کے لیے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہدیہ ثواب فرما۔